العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی صدق رسول النبی الکریم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں تمام حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری پریشانیاں زیادہ ہو جائیں تو مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو، اللہ تمہاری پریشانیاں دور فرمائے گا۔ تو آج ہر شخص پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو جو چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں تو وہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ چند دفعہ پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے، درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو یقینی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ ادھر بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں، مدینے میں مصطفیٰ سنتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، مگر اللہ نہیں پڑھتا۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، مگر وہ خود روزہ نہیں رکھتا۔ حج ہم کرتے ہیں، حکم اس کا ہے لیکن وہ خود نہیں کرتا۔ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، حکم اس کا ہے مگر وہ خود نہیں کرتا۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، اللہ فرماتا ہے تم کرو یا نہ کرو میں خود کر رہا ہوں۔ پہلے خود فرمایا میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور پھر فرمایا جو مومن ہوگا جس نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے غلامی اختیار کی ہے، فرمایا پھر مومن کا بھی یہ شان نہیں بنتی کہ وہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود نہ پڑھے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جو عمل خدا خود کرتا ہے، جب اس کے بندے وہ عمل کریں گے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے میں ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی حضور میں آپ کی ذات پہ کتنا درود پاک پڑھوں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ عرض کی میں تیسرا حصہ درود پاک پڑھو، فرمایا ٹھیک ہے زیادہ پڑھو تو زیادہ ثواب۔ پھر عرض کی حضور میں دوسرا حصہ آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھو، فرمایا ٹھیک ہے زیادہ پڑھو تو زیادہ ثواب۔ پھر عرض کرتے ہیں حضور میں آدھا حصہ دیگر عبادت کروں گا اور آدھا حصہ میں آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے زیادہ پڑھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں حضور جب یہ بار بار فرما رہے ہیں نا کہ زیادہ پڑھو گے تو زیادہ اجر ملے گا، زیادہ پڑھو گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں سمجھا، اور پھر میں نے نا محبت میں آ کے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ فرض نماز پڑھنے کے بعد، فرض عبادت کرنے کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد حضور میرا اور کوئی عمل نہیں ہوگا، آپ کی ذات ہوگی اور میں درود پاک پڑھنے والا ہوں۔ بس میرا کوئی وظیفہ نہیں، میری کوئی اور عبادت نہیں، فقط آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھوں گا۔ یعنی جو بھی مجھے وقت ملے گا، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، میں آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھوں گا۔ امام الانبیاء کے غلام توجہ فرمائیے، جب اتنی بات ہوئی تو آگے سے میرے آقا نے اپنے غلام کو کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر تو تم اس طرح کرو گے تو پھر سنو، اذا تکفى ہموں کا ویغفر لک ذنبوں کا، پھر اللہ تمہارے غم بھی دور فرمائے گا، اللہ تمہارے گناہ بھی دور فرما دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے اللہ غم بھی مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمر جاؤں۔ تو یہ میں نے ابتداً درود پاک کے حوالے سے یہ بات عرض کر دی، ایک دفعہ محبت سے پھر درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔
بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضور شفاعت کا جھنڈا لے کے قیامت والے دن آپ آ رہے ہوں گے اور فرمایا حضور کے غلام اس جھنڈے کے سائے میں بھی آ رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے چلنے کا انداز کیسا ہوگا۔ آپ بازار میں جائیں بڑے بھائی کے ساتھ ہوں تو آپ سر اٹھا کے چلتے ہیں، ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جائے وہ سر اٹھا کے چلتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ جائے وہ سر اٹھا کے چلتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا، میرا بھائی میرے ساتھ ہے، میرا باپ میرے ساتھ ہے، میرا دوست میرے ساتھ ہے، کوئی بھی مجھے نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اتنے مشکل وقت میں جب لوگوں کو حساب کتاب کی فکر ہوگی، پرصراط کی فکر ہوگی، میزان کی فکر ہوگی، میرے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں قیامت کے دن جو حضور کے غلام ہوں گے حضور کے شفاعت کے جھنڈے کے سائے میں اس طرح چل رہے ہوں گے کہ ان کا سر اٹھا ہوا ہوگا اور وہ عرض کر رہے ہوں گے ہمیں کسی چیز کا غم نہیں ہے کیونکہ ہم مصطفیٰ کی زلفوں کے سائے میں جا رہے ہیں۔ فرمایا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، فرمایا غلامان مصطفیٰ کے چلنے کا انداز اتنا نرالا ہوگا، وہ سر اٹھا کے اس لیے جا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ آج تو ہم اس نبی کے شفاعت کے سائے میں جا رہے ہیں کہ جس نبی کی شفاعت خود خدا قبول فرمانے والا، جس کو خود خدا نے شفاعت کا تاج پہنا دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس ایک فرشتہ آیا، پھر کہتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کی بغیر حساب کتاب کی بخشش کر دی جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ شفاعت کا حق لے لیں، اب یہ مرضی آپ کی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، فرمایا میں شفاعت کا حق لیتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور ایک طرف آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے بخشا جا رہا تھا اور ایک طرف آپ شفاعت کا حق لے رہے ہیں، آخر اس میں ماجرا اور سبب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جاتا تو آدھی امت کے ساتھ کیا بنتا؟ آدھی امت کہاں بھٹکتی پھرتی، آدھی امت کہاں پہ پریشان ہوتی۔ فرمایا آدھی امت کو بخش دیا گیا اور دوسری امت کدھر جائے گی؟ حضور پہ شفاعت کا حق لیا، اس میں کیا فائدہ؟ توجہ فرمائی، میرے آقا نے فرمایا میں نے شفاعت کا حق اس لیے لیا ہے قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک آخری امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور میرے آقا فرماتے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک آخری امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو ہم نے تو اس نبی کی غلامی اختیار کی ہے کہ جو نبی دنیا میں آتے ہیں تو پھر بھی امت کا حال دیکھتے ہیں، جو نبی غار میں جاتے ہیں پھر بھی امت کی فکر کرتے ہیں، جو نبی عرش پہ معراج پہ جاتے ہیں پھر بھی امت کی فکر کرتے ہیں، اور جس نبی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس وقت بھی امت کی فکر کرتے ہیں۔ اور آج امتی بن کے ہم نے کیا کیا؟ حضور نے تو اتنی محبت کا اظہار کیا اور آج ہم امتی ہو کے ہم سے 5 وقت کی نماز نہ پڑھی گئی، آج امتی ہو کے ہم حضور کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر سکے۔ اور کس منہ سے جب میں کہتا ہوں الہی میرے اعمال دیکھ تو جواب آتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اور آج یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ اتنا پرفتن دور ہے، اسی کے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت مختلف قسم کے فتنے نکلیں گے، اور آج دیکھیں کہ آپ حضرات کے سامنے ہیں، کبھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے، کبھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے، کبھی کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ تو میرے آقا کی واضح حدیث بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا فی امتی، میری امت میں 30 کذابون، 30 کذاب نکلیں گے۔ کتنے نکلیں گے؟
30 کذاب نکلیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، اور وہ 30 کے 30 اپنے دل میں یہ گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ ان کا کیا خیال ہوگا کہ میں نبی ہوں؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا جس نے میری غلامی اختیار کی، قیامت تک آنے والے میرے غلاموں سن لو، میری امت میں 30 کذاب نکلیں گے، اور وہ سب کے سب اپنے دل میں گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ فرمایا سنو، یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لے کے آئے۔ ایک دفعہ حضور تشریف فرما تھے اور حضور انہی فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، تو ایک شخص چادر اوڑھ کے گزر رہا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ بھئی یہ جو شخص جا رہا ہے نا، وہ جو دور آئے گا فتنوں کا، یہ شخص اس فتنے کے دور میں محفوظ ہوگا، اگر یہ زندہ رہا تو فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ صحابہ فرماتے ہم اٹھ کے گئے کہ ہم اس کی زیارت کریں کہ وہ کون خوش نصیب ہے۔ فرماتے جب ہم قریب گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ اپنا چہرہ دکھائیے۔ جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو وہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان غنی کے متعلق محدثین نے اب یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے، میں کہ عثمان غنی کے متعلق حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا فتنوں کے دور میں یہ محفوظ رہے گا، اور ان کے محفوظ رہنے کا سبب کیا ہے کہ وہ شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے میرے آقا بھی شرم فرماتے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں ایک دفعہ حضور تشریف فرماتے اور آپ کی نا یہ پنڈلی مبارک ننگی تھی، کپڑا پیچھے سرک گیا تھا، تو دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر تشریف لائے، پھر حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، پھر تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی جب تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے، حضرت عمر آئے تو آپ پھر بھی لیٹے رہے اور کپڑے کو درست نہ فرمایا، مگر جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی اور پتہ چلا کہ عثمان غنی ذوالنورین تشریف لا رہے ہیں، اور میں ٹھہرو ابھی دروازہ نہ کھولنا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈال دیا اور فرمایا اب دروازہ کھولو، میرے غلام کو آنے دو۔ حضرت عثمان غنی آئے، صحابہ بیٹھے رہے، گفت و شنید ہوئی، جب اٹھ کے واپس گئے تو سارا منظر امیر المومنین ام المومنین سید عائشہ صدیقہ دیکھ رہی تھی۔ عرض کرتی ہیں حضور میں نے یہ منظر دیکھا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ عثمان غنی تو شرم و حیا کے پیکر ہے، عثمان غنی کے آنکھوں میں حیا، ان کے دل میں حیا، ان کی زبان پہ حیا۔ فرمایا فتنوں کے دور میں عثمان غنی محفوظ رہے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فساد کا دور ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی آ کے نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اس فتنے سے محفوظ رہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں بھی حیا ہو، ہماری زبان میں بھی حیا ہو، ہمارے دل میں بھی حیا ہو۔ اور آج تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہماری آنکھوں میں حیا رہا، نہ ہمارے دل میں حیا رہا، نہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں حیا رہا، نہ ہمارے گھر کی خواتین میں حیا رہا۔ میرے آقا کی واضح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ سوچنے والی بات ہے کہ بھئی کپڑے پہن کے بھی کون ننگا ہوتا ہے؟ فرمایا عورتیں کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی۔ عرض کیا گیا حضور کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ان کا لباس اس طرح ہوگا کہ ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ واضح نظر آ رہے ہوں۔ اور آج دیکھیں کہ ایسے ایسے لباس آ گئے کہ اس لباس پہنے ہوئے جب بندہ کسی عورت کو دیکھتا ہے تو خود شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ یہی تو سبب ہے، اسی کے متعلق حضرت قلندر لاہوری، حضرت علامہ اقبال حکیم الامت کی روح تڑپی، فرمایا ہر کوئی ذوق میں تن آسانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا یہ مسلمانوں کا انداز ہوتا ہے، یہ حضور کے غلاموں کا انداز ہوتا ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں مگر تم کو ان سے کیا نسبت ہے؟ اور فرمایا اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تمہاری وضاقت، تمہاری چال ڈھال، تمہارا رہن سہن، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اس طرح ہونا چاہیے کہ تم جس گلی سے گزر جاؤ بتانا نہ پڑے، تمہارا طریقہ بتائے کوئی عام نہیں جا رہا، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ مزہ تو تب ہے جبیں پہ لکھا ہو نام تیرا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مزہ تو تب ہے جبیں پہ لکھا ہو نام تیرا،
जिधर भी जाऊं कहे जमाना गुलाम तेरा। फरमाया हमारी वज़ाकत ऐसी होनी चाहिए, हमारी चाल ढाल ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमारा चेहरा, हमारा लिबास देख के पहचान जाए ये मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ का गिलाफ पकड़ के फरमाया था, काबे का गिलाफ पकड़ के हुजूर ने फरमाया था अल्लाह की इज्जत की कसम मेरी उम्मत नमाजें बर्बाद कर देगी। और आज देखें हमारी मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों के मुसल्ले वीरान है, मस्जिदों की सफ़े वीरान है, मस्जिदों की टूटियां वीरान है। वजह क्या है? नमाजी नमाज पढ़ने वाला नहीं है। जहां सिनेमा घर हो वहां पे लोगों का रश होता है और मस्जिदें खाली है। जहाँ पे कंजरियां नाच रही हो वहां पे लोगों का रश होता है, मस्जिदें खाली। जहाँ पे मेले लगे हो वहां पे लोगों का रश होता है और अल्लाह के घर मस्जिदें खाली। और फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि या अल्लाह हमारे हालात बेहतर कर दे? और जब हमने खुद अल्लाह रसूल से वफा नहीं की तो हमारे हालात कैसे बदल सकते हैं? तो मैंने जो आप हज़रात के सामने आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह फरमाता है अकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो। अब नमाज कायम करने का मतलब क्या है? फरमाया नमाज कायम करने का ये मतलब नहीं है कि जिंदगी में एक दफा पढ़ो फिर सारी जिंदगी के लिए जान छूट जाएगी। हम भी ये कहते हैं नमाज कायम करो, मगर नमाज कायम करने का मतलब अगर पूछना है तो हुजूर सैयद इज़ाल उम्मत से पूछो। नमाज कायम करने का मतलब पूछना है तो इमाम कुर्तुबी से पूछो। नमाज कायम करने का मतलब पूछना है तो सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछो। इन मुफस्सिरीन ने लिखा, मैं सिर्फ अपने हुजूर इज़ाल उम्मत की बात कर दूं, इस मजमे से लेके क़यामत तक के मजमे तक हवाले का जिम्मेदार हूं। हुजूर इज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर ज़ियाउल कुरान शरीफ के अंदर लिखा, फरमाया नमाज कायम करने का मतलब ये है कि तू अपने रब की इबादत इस तरह कर कि नमाज में एहसान की कैफियत तारी हो जाए। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि मौलाना साहब एहसान की कैफियत क्या है? तो एहसान की कैफियत ये है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अपने रब की इबादत इस तरह कर कअन्नका तराहो, गोया तू अपने खुदा को देख रहा है। नमाज रब की पढ़ रहे हो और ख्याल दुनिया की तरफ है। आए रब की बारगाह में खड़े हो और ध्यान दुकान की तरफ है। आए नमाज पढ़ने के लिए हो और ध्यान तुम्हारा जमीनों की तरफ है। कलंदर लाहौरी यहाँ भी तड़पे और कलम उठाए और कमाल कर दिया। फरमाया मैं जो सर बसजूद हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमारी नमाजें तो ये है कि हम आते रब की बारगाह में और ध्यान किसी और तरफ होता है। मेरे आका फरमाते हैं जब नमाज पढ़ो तो तुम्हारी कैफियत ये हो कान्ना का तरह हो, गोया तुम अपने खुदा को देख रहे हो। और फिर फरमाया अगर ये कैफियत पैदा नहीं हो सकती कि तुम खुदा को देख रहे हो, फरमाया कान्ना का यरा हो, फिर फइन्नहु यराका, फरमाया कम से कम ये कैफियत जरूर होनी चाहिए कि जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तुम्हारे दिल में ये ख्याल हो कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। फरमाया ये कैफियत होती है जो इस तरीके से नमाज पढ़ता है उसको कहा जाता है नमाज कायम करने वाला बन गया है। मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर था और आपका दौर हजरत गौसे आजम से भी पहले का दौर है। हजरत बायजीद बिस्तामी का आपके हाथ पे एक कफन चोर ने आके तौबा की, कहते हुजूर मैं कफन चुराने वाला हूँ और आपकी बारगाह में तौबा करने के लिए हाजिर हूँ। हजरत बायजीद बिस्तामी ने उनका दिल नहीं तोड़ा, ये नहीं कहा उठ के चले जाओ तुम्हारे लिए कोई तौबा का दरवाजा नहीं है। हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं अच्छा फिर भी वक्त पे आ गए हो, अगर तौबा के इरादे से आए हो देर नहीं की फिर भी वक्त पे आ गए। और हजरत बायजीद बिस्तामी ने जब उसकी तौबा फरमाई, तौबा उसने की आपके हाथ पे, तो आपने सवाल किया, फरमाया कि कितने आप जो मैयत के कफन चुराते थे उसका क्या तरीका? कहते हैं मैं मैयत के जनाजे में भी शामिल होता था, कफन दफन में भी शामिल होता था और कब्र पे निशान लगा के आ जाता। जब रात का वक्त होता मैं वहां पे जाके कब्र खोल के ना कफन निकाल के बाजार में बेच देता था। तो फरमाया बायजीद बिस्तामी ने कि मुझे ये बता कि जब तू कफन चुराता था कितने मुसलमान मैयत थे जिनका कफन तुमने चुराया है? वो कहता है मैं चूंकि तौबा कर चुका हूँ झूठ नहीं बोलूंगा। वो अर्ज करता है हुजूर मैंने 1000 मुसलमान मैयतों के कफन चुराए हैं। 1000 मुसलमानों की कब्रें खोली और 1000 मुसलमान मैयतों के कफन चोरी किए। तो हजरत बायजीद बिस्तामी ने फिर सवाल किया, फरमाया जब तुमने 1000 मुसलमान की कब्रें खोली
اور 1000 میتوں کے کفن چرائے، یہ بتا ان 1000 میں سے کتنے تھے جن کا منہ قبلے کی طرف تھا؟ جب آپ میت کو دفناتے ہیں تو منہ کدھر کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ فرمایا کتنے تھے 1000 میں سے کہ جن کے منہ قبلے کی طرف تھے؟ وہ عرض کرتے حضور توبہ کی ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے مسلمان میتوں کی قبریں کھولی، 1000 میت کو میں نے کھولا، 1000 قبر کو کھولا، 1000 کفن کو چرایا، اللہ کی عزت کی قسم 1000 میں سے صرف 2 کے منہ قبلے کی طرف تھے، باقی سب کی گردنیں مروڑ کے چہرے پھیر دیے گئے، صرف 2 کے منہ قبلے کی طرف تھے۔ فرمایا اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے، حضرت بایزید بستامی نے فرمایا اس وجہ سے ان کے منہ قبلے سے پھیر دیے گئے، جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا لوگ مٹی ڈال کے واپس آ گئے، اللہ نے فرمایا جب زندہ تھے زندگی میں منہ قبلے کی طرف نہیں تھا، مرنے کے بعد ہم کیسے قبلے کی طرف منہ رہنے دے سکتے ہیں؟ توجہ کیجئے امام الانبیاء کے غلاموں، حضرت بایزید بستامی کا دور غوث اعظم سے پہلے کا دور ہے، اس وقت نہ ٹی وی تھا، نہ ڈش تھی، نہ انٹینا تھا، نہ سمارٹ فون تھے، نہ بے حیائی کے سارے بازار تھے، 1000 میں سے صرف 2 بچے ہیں جن کا منہ قبلے کی طرف تھا، اور آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں، آج تو خبر ہے وہ 2 بھی بچتے ہیں کہ نہیں بچتے۔ تو آئیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر اشر بہتر ہو جائے تو ہمیں حضور کی غلامی اختیار کرنی ہوگی، اور میرے آقا کی جو میں نے حدیث پاک عرض کی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا تم نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی لیے پیر صاحب نے فرمایا ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، وہ ان کا فقر کہ سلیمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، نصیر ان کے سوا نہیں کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قاری محمد احسان صاحب، حافظ محمد عمران صاحب، محمد رضوان صاحب، محمد انصر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ان کے والد محترم محمد رمضان صاحب کی کامل اللہ کریم مغفرت فرمائے۔ انہوں نے تکلیف میں زندگی گزاری، بیماری کے عالم میں زندگی گزاری، پھر ان کی اولاد نے خصوصاً قاری صاحب نے ان کی خدمت کی، اور اولاد کی خدمت کے متعلق میں ایک حدیث پاک عرض کر دوں کہ جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا قال من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما لم يدخل الجنہ، فرمایا اللہ اس کی ناک کو خاک میں ملا دے جس نے اپنے باپ کو یا ماں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، جملہ لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تمام حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔